نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جمعۃ المبارک کے فضیلت، احکام اور مسائل پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام پیدا کیے ہیں اور ان دنوں میں سب سے اہمیت کا حامل جمعہ کا دن ہے، بلکہ جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اور جمعہ کے دن ایک ایسا ساعت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بشرطے کہ کوئی حرام دعا نہ کی جائے، اور اسی طرح جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ سابقہ مذاہب میں سے یہود و نصارہ کے نزدیک بھی کچھ دن مخصوص تھے عبادت کے لیے۔ یہودی ہفتے کے دن عبادت کیا کرتے تھے، نصارہ اتوار کے دن عبادت کیا کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم بھی ایک دن کا انتخاب کریں اور اجتماعی طور پر ایک عبادت کریں۔ تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تمام صحابہ کرام جمع ہوئے، اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت پڑھائی، اور اس طرح جمعہ کا آغاز ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، کچھ عرصہ آپ نے قباء میں قیام کیا، جمعرات کے دن مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور جب آپ جمعے کے دن مسجد قباء سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جمعے کی نماز سالم بنو سالم بن عوف کے مقام پر نماز کا وقت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کرام کو جمعہ کی نماز پڑھائی، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، بلکہ وہاں پہ ایک مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، اس اعتبار سے کہ باقی جو 6 دن ہیں اس میں تمام کائنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان سب کو جمعے کے دن جمع کیا گیا، تو اس لیے بھی اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کی فضیلت، سب سے پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ قرآن مقدس میں اس کے لیے ایک سورت اتارا گیا سورہ جمعہ کے نام سے، باقی کسی دن کے نام سے کوئی سورت نہیں۔ اور پھر اس نماز کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، جو آیت ہے میں نے شروع میں تلاوت کی آپ لوگوں کے سامنے، وہ اس جمعہ سے متعلق ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعے کے لیے پکارا جائے یعنی اذان ہو تو آپ لوگوں نے اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنی چہل قدمی، تمام تر معاملات چھوڑ کر نماز کی طرف، مسجد کی طرف آنا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جب نماز پڑھو اور فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد اپنے کاروبار، اپنے معمولات میں مصروف ہو جاؤ۔ اور اسی طرح تیسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں غلہ اور بہت کچھ سامان تھا، تو صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے کہ یہ قافلہ پہنچنے کی خبر پہنچی، تو صحابہ کرام اٹھے اور منتشر ہوئے، اور اس گندم کی قلت اور قحط کی وجہ سے جو ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ اگر ایسا موقع پیش آیا عبادت کے دوران کہ سودا تجارت ہو رہی ہو یا کوئی لہو کام ہو رہا ہو، تو آپ لوگوں نے عبادت چھوڑ کے اس طرف متوجہ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے دین کو آگے رکھنا ہے، دین کو قائم رکھنا ہے۔ کیونکہ آپ اگر اس مثال سے سمجھیں کہ انسان کے سامنے جب سورج ہوتا ہے تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن جب سایہ آگے ہو تو اس موقع پر سورج پیچھے ہوتا ہے۔ دین کی مثال بھی آپ اس طرح لیں، اگر آپ دین کو مقدم رکھیں گے تو دنیا آپ کے پیچھے ہوگی سایہ کی طرح، اگر آپ دنیا کو مقدم رکھیں گے، دین کو پیچھے رکھیں گے، تو یہ بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ دوڑو دین کی طرف، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے
اس روز بہت سارے فضائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جمعہ کی نماز کس پر فرض ہے اور کہاں کہاں پہ فرض ہے؟ جمعہ کے شرائط میں سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شہر ہو یا قصبہ ہو یا اس کے مضافات، اور ظہر کا نماز کا وقت ہونا، اور اسی طرح 2 رکعت فرض سے پہلے خطبہ پڑھنا، اور امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز اس مرد، عاقل، بالغ، آزاد مسلمان پر فرض ہے۔ اس تعریف سے خواتین، غلام، بچے، مریض، مسافر مستثنیٰ ہیں۔ اگر بچے، غلام، مریض، مسافر، خواتین سہولت سے جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو انہیں اجر و ثواب ملے گا، ورنہ ان پر یہ فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن 2 رکعتیں فرض ہیں، لیکن اس سے پہلے 2 خطبے یہ بھی لازمی ہیں۔ جس طرح نماز میں شامل ہونا لازم ہے، اسی طرح خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ جمعہ کے دن جب پہلی اذان زوال کے بعد ہوتی ہے تو اس سے پہلے پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں جمعے کے لیے تو اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری فرصت میں آتا ہے اسے گائے کا، جو تیسری فرصت میں آتا ہے اسے بکری کا، جو چوتھی فرصت میں آتا ہے اسے مرغی کا، اور جو 5ویں فرصت میں آتا ہے تو اسے انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے رجسٹر لے کر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور باقاعدہ آنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے، تیسرے نمبر پہ آتا ہے، وہ یہاں تک نام لکھتے ہیں جب تک خطبہ شروع نہ ہو رہا ہو۔ خطبے کا آغاز سے پہلے وہ رجسٹر بند کر کے خود بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اور اس کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کو وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوتی ہے جو جمعے کی ہے، لیکن ان کا نماز جمعہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش بحیثیت مسلمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان فضائل کو بھی حاصل کریں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو سابقہ جمعہ سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی اس نے گناہ کی ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص جمعے کے لیے گھر سے نکلتا ہے پیدل تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور رات کے نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نماز نہیں پڑھتا مسلسل 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے، تو اس کے دل پر مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز نہیں پڑھتا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ اور اسی طرح جمعے میں شریک نہ ہونے والوں کے لیے بہت ساری وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہم ان وعیدوں کو مد نظر رکھ کر آخرت کے جو عذاب یا سزائیں ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہیں اس کو ترک کرنے کی وجہ سے تو ہم جمعے کا اہتمام اپنے لیے لازم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل نماز جمعے کے دن فجر کی نماز کا اس کو باجماعت پڑھنے کا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ جمعے کی جو دیگر فرائض ہیں جمعے کے دن نمازوں کے ان کا بھی اہتمام کریں۔ اور جمعے کے دن ایک اور فضیلت والی بات سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ جو شخص سورہ کہف پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ایک نور مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس سورت کو اگر کوئی شخص مطالعہ کرے ترجمے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں 4 واقعات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، کس طرح انہوں نے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کیا اور اس ظلم کے نظام کے خلاف آواز بلند کی اور حق پر قائم رہے، قید اور جلاوطنی کے صعوبتیں برداشت کی، اور وہ ایک غار میں جا کر پناہ لی انہوں نے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ دوسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب تک انسانیت کے لیے اس کی بہت سارے خدمات ہیں۔ تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے کہ ان حضرات نے مظلوموں کی مدد کے لیے کیا کیا کارنامہ انجام دی۔ اور اسی طرح چوتھا واقعہ ان 2 باغبانوں کا ہے جو ایک انسان دوست اور دوسرا انسان دشمن، آپس میں جو ان کا مکالمہ ہے ان کا ذکر اللہ پاک نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔ تو بحیثیت مسلمان ہم سورہ کہف کا تو تلاوت کریں، اس فضیلت کو لازمی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کے ترجمے اور مفہوم پر بھی غور کریں، اس کا بھی مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح
جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے درود شریف پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچائی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ تو اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انبیاء کرام کا جسم صحیح سالم رہتا ہے، انہیں زمین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہنچائی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک اہم فضیلت جس کا میں نے ذکر کیا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک ساعت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ساعت عصر کے بعد غروب آفتاب تک اور اسی طرح 2 خطبوں کے درمیان کا جو دورانیہ ہے اس میں جو دعائیں اس دوران کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ کوئی حرام کوئی ناجائز اللہ سے نہ مانگی جائے۔ جمعۃ المبارک کے احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس دن صفائی کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، غسل کرنا، صاف ستھری کپڑے پہننا اور اسی طرح خوشبو لگانا، اپنے ناخن اور اضافی بالوں کا کاٹنا، تیل لگانا اور جمعے میں سب سے پہلے شریک ہونا۔ جمعۃ المبارک کی جو خطبہ ہے اس میں بھی کچھ احکامات ہیں اس کے لیے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے دوران ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی بات کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کو منع کیا کہ یہ کام مت کرو یا مت بولو یا شور مت کرو، سمجھو اس نے لغو کام کیا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر خطبے کے دوران کوئی اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، زمین کو کورید رہا ہے، اس نے بھی فضول کام کیا۔ تو اس طرح اہتمام کے ساتھ خطبے کو سننا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ خطبے کے وقت مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن میں کاروبار اور اپنی مصروفیات کو ترک کرنے کا حکم ہے وہ پہلی اذان کے بعد فوراً کا ہے، یعنی پہلی اذان جب بھی ہو تو اپنے کاروبار، اپنے مصروفیات، اپنے مشغولیات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آنا چاہیے، چجائے کہ ہم خطبے کا انتظار کریں اور اس کے بعد آ جائیں۔ لہٰذا ہم جمعے کی فضیلت کو، اہمیت کو مد نظر رکھ کر اس کا اہتمام کریں اور اس کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اس بابرکت دن اور بابرکت نماز کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کی خبر گیری، جیسا کہ 5 وقت نماز میں ہم محلے کی خبر گیری کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال، حال پرسی، بیمار پرسی اور ضروریات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی نماز سے دیگر محلوں کے لوگ آتے ہیں، ایک اعتبار سے شہر کی اکثریت وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ضروریات مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعے کے برکات اور اس کی فضیلت نصیب فرمائے اور اس کے اہتمام کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔